اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین وبرواہن العالمین لترام مقدم الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اختصار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گوئیں کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بقیہ ایام اس مبارک مہینے کے رہ گئے ہیں اس کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا تبارک تعالیٰ ہم سب کو اسپرچولی پہلے سے پچھلے سال سے اگلے سال میں زیادہ معنویت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اختصار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تربیت میں ایک بہت امپورٹنٹ جو سبجیکٹ ہے، اور اس پر کتنے دن لگنے چاہیے، لیکن ہم ابھی آپ کو تھوڑا سا بس ٹیسٹ چکھا رہے ہیں کہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ان تربیہ، کہ کب بچے کو انعام دینا چاہیے یا اس کو بولتے تشویق کرنا، اور کب پنش کرنا، مارنا چاہیے۔ ٹھیک، یہ پارٹ 1 آج ہے، اور ایک حصہ ہم آج پڑھیں گے، اور ایک انشاءاللہ کل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دی۔ دیکھیے، یہ ریوارڈ جو ہے وہ انعام دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی انسان کی ایفرٹ پر، اس کی اچیومنٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ فقط اس دنیا میں بلکہ اگلی دنیا بھی ساری وہ ریوارڈ پر ہی بیس کر رہی ہے۔ ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے؟ ریوارڈ ہوگا تو جنت، اور پنش ہو گیا تو انسان خدا نخواستہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس دنیا میں بھی ایسے ہے، اور اس دنیا کے بعد والے عالم میں بھی ایسا ہی ہے۔ صحیح ہے، حتیٰ اس عالم سے پہلے والے عالم میں بھی امتحان آزمائش جب ہوئی تھی تو اس بیس پر یہ ہم لوگوں کو جو اب ہیں یہ بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ بحث ہے، ابھی اس میں نہیں داخل ہوتے۔ تو بس یاد رکھیے کہ یہ ایک عقلی چیز بھی ہے، شرعی چیز بھی ہے۔ اب ٹائپس آف ریوارڈز، کہ ریوارڈز جو ہے وہ ہم لوگوں نے سنے میں ہیں کون کون سے۔ انعام جو ہے وہ ہمیشہ یہی ذہن میں جاتا ہے کہ کوئی پیسہ دینا، جیسے پچھلے سال دیتے تھے ریوارڈ، ایک کویسچن پوچھتے تھے کچھ پیسہ دیتے تھے میٹیریلی۔ اسپرچولی ریوارڈ بھی ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے کہا کہ کوئی سوال کا جواب دیا تو کہا کہ اس کے لیے صلوات پڑھیں، یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ بھی، یا اور بھی اسپرچوئل کی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ریوارڈ کی یہ بھی ایک اقسام ہے، ایک قسم ہے کہ وربل ریوارڈ۔ بچوں کو یا بڑوں کو تربیت میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمیشہ میٹیریلی یا اسپرچولی ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وربلی بھی ہو، کہ کہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھیں نا زبان کے ساتھ، یا احسنت، یا کچھ زبان کے ساتھ آپ نے کہا ہے کہ بہت زبردست کہ تم نے یہ کام کیا ہے، کتنے تم ماشاء اللہ تم نے یہ کام اچھا کیا ہے، یہ وربلی زبانی طور پر بچے کو موٹیویٹ کرنا، یا بڑوں کو بھی اسی طریقے سے وربلی ریوارڈ دینا۔ بعض اوقات یعنی کوئی بڑی شخصیت بھی کسی کے بارے میں 2 جملے بول دے تو بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے۔ اگر آیت اللہ سستانی یا آیت اللہ خامنائی کچھ بھی آپ لوگوں کے حوالے سے کچھ 2 جملے جماعت کے لیے بول دیں تو ہم تو وہ پھولے نہیں سمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک وربل ریوارڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک جو ریوارڈ ہے وہ افیکشن ریوارڈ، اور اس کے ساتھ 5واں بھی سن لیجئے۔ افیکشن ریوارڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو روایات میں بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ ابھی ایک روایت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ افیکشن ریوارڈز کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بچے کو یا چومنا، آپ نے بوسہ لیا ہے، اور اس کی فضیلت آپ کو سنانے لگا ہوں۔ روایت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دیکھیے گا کہ کیسا ریوارڈ ہے کہ قبلۃ الولد رحمت، بچے کو چومنا رحمت ہے،
وقبلۃ الولدین وقبلۃ الوالدین عبادت، ماں باپ کا بچے کو چومنا وہ عبادت ہے۔ وقبلۃ الرجل اخاہ دین، اور ایک دینی بھائی دوسرے دینی بھائی کا اگر بوسہ لیتا ہے تو یہ جزء دین ہے، عین دین ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ بس یہ دیکھیے یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میڈل دے رہا ہے، تو یہ بھی ریوارڈ کا ایک حصہ ہے۔ اور بچوں کو اس لیے چومیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادت کنسیڈر کرتا ہے۔ ایکٹیویٹی ریوارڈ یہ ہم لوگوں نے ایک کہا ہے کہ بعض اوقات ریوارڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹیریلی یا اسپرچولی یا وربلی یا افیکشنلی کچھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے، اگر یہ کام ہوگا تو میں تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلوں گا، میں تمہارے ساتھ سوئمنگ پر جاؤں گا، کچھ ایکٹیویٹی کی صورت میں آپ اس کو ریوارڈ دے رہے ہوتے، وہ چیز جو اس کو اچھی لگتی ہے۔ مثلا اس کو کسی جگہ جانا، فیملی ممبر کی طرف، کسی اور ریلیٹیوز کی طرف جانا اچھا لگتا ہے، تو آپ ایکٹیویٹی کے ذریعے سے اس کو ریوارڈ دے رہے ہوں گے، بچے کو یا بڑے کو، ٹھیک ہے۔ بس یہ بھی ایک ریوارڈ کی اقسام ہے، ایک قسم ہے۔ اب بینیفٹس آف ریوارڈنگ میں جو چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، اس کو سب چیزوں کو دیکھیے، نوٹ بھی کیجئے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے ریوارڈ کا۔ ریوارڈ ہمیں بھی کوئی دے یا کوئی بات کرے، وربلی ہو یا کچھ میٹیریلی بھی ہو، اسپرچولی ہو، کچھ بھی ہو، تو پازیٹیو انرجی ملتی ہے انسان کو۔ سارے اگر ریوارڈ سے پازیٹیو انرجی نہ ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی نہ کہتا جنات تجری من تحتها الانہار، ٹھیک ہے، وہاں دودھ کی اور شہد کی نہریں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، جو حسین بھائی بھی بچوں کو کہتے ہیں دو حور عین، صحیح ابراہیم کو جو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حور عین ملیں گی وہاں، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ الْعِینِ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر اس سے انرجی نہ ملتے تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک فائدہ جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ملتی ہے۔ دوسری چیز موٹیویشن ٹو موو فارورڈ، کہ انسان کو واقعاً ہوتا ہے کہ کبھی ان بچوں میں سے بھی تربیت کا ایک حصہ ہے کہ بچوں کو، بڑوں کو کچھ اگر کوئی چیز کہی جائے، ریوارڈ دیا جائے، کہا جائے، تو وہ انسان کو موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا۔ اب ہر ٹائم آ کے جماعت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں ہمیشہ یہی ہوپ لیس باتیں کرتے رہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ لوگ ٹھیک ہی نہیں ہونے والے، یہ کچھ نہیں ہونے والا، یہ غلط چیز ہے۔ ویسے بھی حرام ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے ہوپ لیس کرنا، امید ختم کر دینا، تو یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز سیلف کانفیڈنس، کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اس کو بھی ہوگا کہ اس کو انرجی بھی ملے گی اور موٹیویشن بھی، اور اس کے بعد اس میں اعتماد آئے گا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہی جو بول رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہیلپ ٹو ڈسکور ٹیلنٹ، یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں اندر چھپی ہوتی ہیں، کسی نے آ کے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو یہ کام کیا ہے، تو اس سے جو ہمارے اندر ٹیلنٹ چھپا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے، اس ٹیلنٹ کی وجہ سے کتنوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا ہے، اس پر بھی توجہ دیجیے کہ ڈسکور یور ٹیلنٹ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو ٹیلنٹ سے نوازا ہے، اور ہم اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کریں کہ میرے اندر کیا چیز ہے۔ اگر خود سے نہ پتہ چل رہا ہو تو یہ ہمارے ساتھ حور بھائی اور ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی کتنے یونیورسٹیوں میں بھی 2-3 دفعہ اسی پر لیکچر تھا، یہاں کی یونیورسٹیوں میں جو اسلامک ایسوسی ایشن والوں نے بلایا تھا، کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے اندر کون سا ٹیلنٹ ہے، سائن ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے تو بتا سکتے ہیں۔ یعنی اب آج کل تو تھوڑا سے نالج سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ٹیلنٹ کس میں چھپا ہوا ہے، وہ بتائے۔ کچھ کویسچنز ہوتے ہیں اور کچھ پوچھنا ہوتا ہے، اس کے بعد آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس سے اس سے ریوارڈ سے پتہ چلتا ہے۔ میکس یو فیل سیٹسفائی، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ کو سیٹسفائی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ریوارڈ ملے گا تو اس سے ایک سیٹسفیکشن انسان کو ملتی ہے، اچھا فیل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بینیفٹس آف ریوارڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پوائنٹ بولنے لگا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ یوزفل سیکرٹ آف ریوارڈنگ، صحیح، یوزفل سیکرٹ آف ریوارڈنگ میں جو چیز کہنے جا رہا ہوں، اب یہ بزرگ اور بچے، خواتین بھی دھیان سے سنیں کہ ہم لوگوں نے اگر بچے کو کچھ، یا اسکول والی جو مدرسے والی ٹیچرز ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں
کہ فوکس آن ہز پرفارمنس اینڈ ناٹ ہز پرسنالٹی. کبھی بھی بچے کی جو بھی آپ نے ریوارڈ دینا ہے، اس کو انعام دینا ہے، اس کی پرسنالٹی کو فوکس نہ کیجیے، اس کی وہ والی پرفارمنس اور وہ جو چیز ہے جس کی وجہ سے. ابھی اگزامپل بھی دیتا ہوں کہ مثلاً کہ بچہ جو ہے رات کو برش کر رہا ہے سونے سے پہلے، تو آپ کہیے کہ کتنا زبردست تم برش کر رہے ہو، فوکس برش کرنے پر ہو. نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہ کہے کہ تم کتنے اچھے ہو، کہو کہ نماز کتنی اچھی پڑھی جا رہی ہے، نماز پر سارا فوکس ہو. تربیت کا حصہ آپ سمجھیں، فرق سمجھیں کہ اس کی پرسنالٹی کو آپ نے نہیں چھیڑنا، تاکہ آگے بتاؤں گا کہ اس پرسنالٹی کو اگر ہائی لائٹ کریں گے نقصان ہوتا ہے. بس فوکس جو ہے وہ اس کی پرفارمنس پر کرنا ہے، یہ پہلی چیز. دوسری چیز، ریوارڈ ہم بٹ ڈو ناٹ برائب ہم. دیکھیے ہم نے ریوارڈ دینا ہے، اس کو انعام دینا ہے، لیکن رشوت نہیں دینی. یہ کیا فرق کیا ہے اس میں کہ رشوت نہیں دینی، انعام دینا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، یہ بھی بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، بڑا گہرا پوائنٹ ہے. کبھی بھی بچے کو یہ نہ کہیے کہ تم اگر ایگزامپل سنیے گا، پھر ایسی ایگزامپل جتنی بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں فادر مدر لے آ سکیں لے کر آئیں، کہ کہیں کہ میں تمہیں یہ ریوارڈ دوں گا، انعام دوں گا اگر تم اپنے چھوٹے بھائی کو مارو گے نہیں، اس کو تنگ نہیں کرو گے. یہ کبھی بھی ایسا کام نہ کریں، یہ آپ رشوت دے رہے ہیں اس کو. اور آئندہ سے اس کا مطلب یہ بچہ وہ سیکھ رہا ہے کہ جب تک مجھے ملتا رہے گا ریوارڈ، انعام ملتا رہے گا، تو میں اس کو نہیں ماروں گا. جب آپ نے اس کو انعام دینا چھوڑ دیا تو پھر وہ سمجھے گا کہ مارنا کوئی مسئلہ نہیں. آپ سمجھیں، یہ رشوت دے رہے ہیں. رشوت اور ریوارڈ میں فرق ہے، اس کو گہرائی سے دیکھیے گا. کوئی ایسی چیز کہ جس سے آپ کو لگے کہ بچے کو رشوت آپ نے نہیں دینی، ریوارڈ دینا، اس میں بس فرق ہونا چاہیے. تیسری چیز، یہ میں نے اگزامپل دی ہے، یہ بھی دھیان سے سنیے کہ ڈو ناٹ ریوارڈ ہم آن ہز ڈیوٹیز. جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس پر کبھی ریوارڈ نہ دیجیے. کہیں آپ ہوم ورک کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا، نہیں، ہوم ورک اس کی ڈیوٹی ہے. مثلا نماز مسجد میں آنا اگر اس کی روٹین بن چکی ہے تو یہ اس کی ڈیوٹی ہوگی. اسی طرح جیسے میں نے کہا برش کرنا، واش ہینڈ کرنا رات کو یا کھانے سے پہلے، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں یہ مینرز اور ادب، آداب اور ڈیوٹیز ہیں. ٹھیک ہے، جب اسکول سے آ رہا ہے تو ڈریس اپنا اتارے، اچھے طریقے سے مینیج طریقے سے رکھ دے. اسی طرح شوز بھی وہ کرے، شوز کو اپنی جگہ پر رکھے. یہ سب ڈیوٹیز ہیں، اس پر ریوارڈ نہ دیجیے، اس پر نہ انعام دیجیے. سن رہے ہیں آپ لوگ سارے؟ تو یہ کبھی بھی نہ کہے کہ تم اگر یوں کرو گے، یہ تو اس کی ڈیوٹی ہے، وہ کرنے دیں. اس ڈیوٹیز پر جو اس کا فرض ہے، جسے ہم فرض بولتے ہیں، اس پر ریوارڈ نہ دیجیے کبھی بھی نہیں. اگلی چیز، اسٹاپ ریوارڈنگ ونس یور ٹاسک از کمپلیٹڈ. یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ بچے میں آپ ریوارڈ اس ٹائم تک دیتے ہیں، انعام اس ٹائم تک دیتے ہیں کہ جب کسی بھی جو اس کی عادت ہے وہ پکی نہیں ہو رہی ہوتی، سالڈ نہیں ہو رہی ہوتی. جب سالڈ ہو گئی تو اس کے بعد چھوڑ دیجیے، فوری اسکپ کیجیے ریوارڈ کو دینا. مثلا کوئی چیز بھی اگر وہ کچھ آپ ریوارڈ دیتے ہیں کچھ کام کروانے کے لیے، پہلے تو اس کو بھی دیکھیے، یعنی اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا بہت گہرائی کے ساتھ. کوئی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے آپ نے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی چیز اب وہ ہو گیا، اس چیز میں سالڈ ہو گیا، چھوڑ دیجیے انعام دینا. جب تک نہیں ہے اس ٹائم تک کچھ عرصے کے بعد دیتے رہیے کہ یہ اس میں یہ کام پکی عادت ہو جائے. جب ہو جائے پھر اس کے بعد ختم کیجیے. نیکسٹ چیز یہ بھی بہت ہے کہ بچوں میں بھی ہے، ہم بڑوں میں بھی ہے ایک چیز کہ وہ ریکگنائز یا بی سین دا ایفرٹ یور چائلڈ ڈیڈ. بچے کو بھی اور بڑوں کو بھی، یہاں بھی کسی کو اگر کہا جائے، نام بھی لیا جائے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے، تو بچے کو بھی اچھا لگے گا کہ میں ساروں کے سامنے مجھے کچھ ملے. صحیح ہے، ایک چیز فطری چیز ہوتی ہے بہت حد تک. اب دیکھیے یہ بتایا گیا یہاں، یہ اس کا رواج نہیں ہے. ایران میں اس چیز کا رواج ہے کہ بہت سے ریوارڈ جو ہے مثلا فادر مدر دیتے ہیں. مثلا اگر بچہ مسجد جا رہا ہے
تو امام جماعت کو دیتے ہیں کہ یہ لیے آپ اپنے ہاتھ سے دیجئے اس کو، کہ یہ بہت ریگولر ہے نماز میں، یا یہ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے میں بہت ریگولر ہے، یا بہت ماشاءاللہ تمیز والا بچہ ہے، یہ اپنے پیرنٹس کی بہت بات مانتا ہے سپوز. تو یہاں یہ رواج نہیں ہے کہ پیرنٹس دیں، یہاں تو وہ جو ہے خود بھی، ہم لوگ بھی نہیں دیتے، یعنی اتنا وہ ہمارے دونوں طرف سے ایکسٹریم ہے. تو یہ کوشش کریں کہ بچہ چاہتا ہے، بڑے بھی چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہمیں وہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہم نے کچھ کیا ہے. اب پازیٹیو نیگیٹو بعد میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ کیسے اس کو بیلنس کرنا ہے. اگلا جو سیکرٹ ہے وہ بھی یہ یاد رکھیے کہ جو ریزنیبل لمٹس ہے اس کا خیال رکھیے، اس کو ایکسیڈ نہ کیجیے، ورنہ بچے میں نقصان ہوگا. آگے بات بتاؤں گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا ہے آپ نے ریوارڈ دینا شروع کر دیا. نہیں، کوئی بڑی چیز کرے تو تب ریوارڈ دیں. کوئی ریزنیبل جو میں نے لکھا ہے نا، ڈو ناٹ ایکسیڈ دا ریزنیبل لمٹس، اس لمٹس کو وہ ایکسیڈ نہ کریں. کوئی بڑی چیز کی ہو تو ٹھیک، نہیں کی تو ہر بات میں وہ نہیں ہونا چاہیے. 7 وین ریوارڈنگ ڈو ناٹ کمپیئر ود ادرس. یہ پہلے بھی بتایا تھا، تربیت کا اصول ہے کہ میں اگر عدنان کو کوئی ریوارڈ دے رہا ہوں تو میں اس کو کمپیئر نہ کروں اس کے بھائی کے ساتھ یا علی حسین کے ساتھ. نہیں، عدنان کا اپنا ٹیلنٹ ہے، علی حسین کا اپنا ٹیلنٹ ہے، زینل کا اپنا ہے، قاسم کا اپنا ہے، یہ ہادی کا اپنا ہے، حمزہ کا اپنا ہے. ان ساروں کا اپنا اپنے ٹیلنٹ ہے. کبھی بھی ریوارڈ دیتے ہوئے یہ نہ بولیے کہ تمہیں دے رہا ہوں ان بچوں میں نہیں ہے، تم میں ہے. کمپیئر نہ کیجیے. بس تو نے یہ کیا ہے تمہارے لیے، ٹھیک. مہدی بھی دیکھ رہا ہے، مہدی کا بھی نام لینا ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آگے 8 نمبر پر، اور یہ بھی ہم پیرنٹس میں یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم ریوارڈ جو ہے وہ سیم دیتے رہتے ہیں. کہ ایک ہی ٹائپ کا آئس کریم کھلانے چلے جاؤ بچے کو، یہ کون سا ریوارڈ ہوا کہ ہمیشہ یہی ہے. صحیح. ہم نے بھی جب بھی یہاں وہ ٹرپ سیر پر جانا ہو تو وہ ہمیں بس گوگراما ہی ملا ہے، اور کسی جگہ پر بھی ہم لوگ بھی نہیں جاتے. یہ بھی بھائی جان کی ہمت ہے جو لے جاتے ہیں، ورنہ یہ نہ لے جائیں تو پھر وہ بھی گئے. صحیح. ورائٹیز ہونی چاہیے ریوارڈ میں بھی، کبھی میٹیریلی ہو، کبھی وہ جیسے بتایا پیار کرنے کے ذریعے ہو، کبھی بات کے ذریعے سے ہو جائے، کبھی واقعاً مثلا ریسٹورنٹ پر لے جائیں. یہ مختلف چیزیں، یعنی بتا رہا ہوں کہ ورائٹی ہونی چاہیے. ایک جیسا ہو تو پھر وہ اٹریکشن ہی نہیں رہتی بچے کے لیے. اب یہ لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانسیکوینسز آف بیڈ ریوارڈنگ. یہ بہت غور سے سنیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بچے کو وہ اتنا ریوارڈ دے دیں، اتنا انعام پر لگا دیں کہ سلوئنگ ڈاؤن آف انٹرنل ایفرٹس. ہوتا یہ ہے، یہ سارے پوائنٹ سارے اس کو نوٹ کیجئے، یہ سارے آپس میں ریلیٹ ہیں کہ بچے کے جو اندر ہے، حتیٰ بڑے کا بھی اندر، کہ میں ہر بات میں اگر ریوارڈ کرتا رہوں گا نا، کہ وہ جو اس کا اندر سے اس نے کوشش ہمت کرنی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آگے میں نے اس کو لکھا ہے، پوائنٹ نمبر 3 دیکھیے، ریا اور لیک آف پیورٹی. خلوص ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات ریوارڈ کے ذریعے سے، اور ریا آ جاتی ہے اور خلوص ختم ہوتا ہے. تو اس میں خاص طور پر ہم توجہ رکھیں کہ وہ جو امام علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ یا اللہ یہ جیسے لوگ میرے بارے میں حسن ظن رکھ رہے ہیں، دعا سنیے گا بہت خوبصورت. یا اللہ یہ جو میرے بارے میں حسن ظن رکھ رہے ہیں، میں اتنا نہیں ہوں، لیکن تو ان کے حسن ظن سے بھی مجھے زیادہ بڑھا دے، زیادہ لے جا اوپر. ٹھیک ہے، یہ بہت پیارا نقطہ ہے جو امام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے جانتا ہے، یہ جو میرے بارے میں رکھ رہے ہیں تو اتنا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا لے جا، بڑے لیول پر مجھے لے جا. بہت پیاری دعا ہے. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات اتنا زیادہ ایکسیس کر دینا ریوارڈ دینے میں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے خلوص اور ریا نہیں رہتی. ریا آ جاتی ہے، خلوص نہیں رہتا. اس کی طرف بھی توجہ. اور ڈیپینڈنس آف دا چائلڈز ایکشن آن دا ریوارڈ. اتنی زیادہ عادت پڑ جائے گی کہ بچہ ہمیشہ ریوارڈ کی طرف دیکھے گا. یہ نہ کریں. بچے کو کہیں نہیں تم نے، ہاں بہت سی چیزوں میں موٹیویشن ملتا ہے، سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، بہت سی اچھی چیزیں، لیکن ہر ٹائم ریوارڈ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ریوارڈ ملنا ہے اس کو تو بھول جائے گا یہ بچہ، یا بڑے بھی ایسے ہی ہوں گے.
پھر غرور اور تکبر آتا ہے انسان کے اندر کہ ماشاءاللہ میں کچھ بن گیا ہوں، کہ اتنے لوگ مجھے میری تعریف کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ واقعاً ایروگینس اور پرائڈ یہ چیز آ جاتی ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے، یہ اس کے نقصانات بتا رہا ہوں۔ اور سلو امپرومنٹ آن آل اسپیکٹس، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر جس کو زیادہ سٹیج پر بلایا جائے، جس کو زیادہ انعام دیا جائے، تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پوری پرسنالٹی ہوتی ہے، ایموشنل پرسنالٹی، فزیکل پرسنالٹی، سوشل پرسنالٹی بچے کی یا بڑے کی، کسی کی بھی، اور انٹلیکچوئل پرسنالٹی، یہ سب چیزیں آل اسپیکٹ سے ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں گروتھ سلو ہو جاتی ہے۔ بس آپ لوگ بھی ایسا کیجئے کہ کبھی بھی بچے کو روکیے نہیں کہ اس کا وہ جائے آگے، خلوص آئے اس بچے میں، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ریوارڈ دینے کی وجہ سے، لیکن ایسا ایکسیس نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی بچے کو پتہ ہو کہ سارا ریوارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں رکھا ہے۔ اگر ساری چیزیں دنیا میں مل جائیں تو وہ آخرت کا جو ہیئر آفٹر اور آخرت کا تصور ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو اس میں بتائیے کہ ایک پورا جہان آگے ہے، بہت سی چیزیں وہاں ملنی ہیں، بہت سی جو یہاں مشکلات ہیں اس کا اجر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بس یہ جو فرسٹ پورشن ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ اینڈ تربیہ، کل لاسٹ جو سیشن ہوگا اس میں پنشمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بچے کو کب پنش کرنا ہے، کب اونچا بولنا ہے، لڑنا کب ہے، کن کن چیزوں میں پنش کر سکتے ہیں، کن کن چیزوں میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیز تربیت میں، یہ میں نے فقط اشارے کیے ہیں، ابھی اس کی ایگزامپلز لاؤں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ جاؤں تو یہ پورے 2-3 سیمینارز کا ٹاپک ہے کہ کب ریوارڈ دینا ہے اور کب پنش کرنا ہے، پنش کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، اس کے فائدے نقصانات کیا ہیں، کس ٹائم پر کر سکتے ہیں، کس ایج میں کر سکتے ہیں، فرسٹ 7 ایئر تک، پھر اس کے بعد 7 سے 14 ایئرز تک، یا 14 سے 21 جو فیزز آف تربیہ میں یہ چیزیں بتائی تھیں۔ بس اس کو انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دی تو کل ڈسکس کریں گے۔ خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو بھی چیز یہ بتائی گئی ہے اس کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔